محمد طیب صاحب کو دعوت دے سیں کہ سٹیج تے تشریف گھینا میں جڑے کہ ڈیر اسمیل خان کن تشریف گھینے ہیں اس پروگرام واسطے اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر بھی عطا فرماوے۔ سٹیج تے تشریف گھینا سیں قاری محمد طیب صاحب جڑے کہ تھوڑے سامنے اپنے خیالات دے اظہار فرمے سیں مولانا قاری محمد طیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، ذی وقار اساتذہ کرام، معززین علاقہ اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے اندر ہی پڑھنے کا ذکر کیا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھو اقرا، تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر جبریل امین نے فرمایا کہ پڑھو اقرا، تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اقرا، تو حضور نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر جب پہلی وحی کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو رسول اللہ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضور کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، کیونکہ وحی اتر چکی تھی اور اللہ کے رسول اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ چکے تھے، اور اللہ کے قرآن کی شہادت حضور کے چہرے انور پہ نمایاں تھی۔ جب حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو پریشان ہو گئی، رسول اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اے محمد تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو پریشان نہ ہو، کیونکہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، تو بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اے محمد تجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا ذکر کیا گیا اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وہی بھی پڑھنے کی فرمائی، اور رسول اللہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، اس لیے کہ وہی اتر چکی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کا فرمایا۔ اور میرے بھائیو، تعلیم دو طرح کی ہے، ایک وہ تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول نے دی یعنی قرآن اور حدیث، اور ایک وہ تعلیم جو واسطہ ہے دوسری تعلیم تک پہنچنے کا، اور اس میں بہت سارے علوم ہیں، فنون ہیں، انگلش کا علم، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کمپیوٹر، اور اسی طرح بہت سارے فنون۔ میرے بھائیو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ میں جہالت کا دور تھا، ظلم و ستم تھا، جنگ و جدل تھی، قتل و غارت تھی، لوٹ مار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین سکھایا اور علم کے ایسے ہیرے اور موتی عطا کیے کہ پھر وحی کی بارش ہوئی اور ایسا بہار کا موسم آیا کہ دنیا نے دیکھا جو ظالم تھے وہ عادل بنے، جو جاہل تھے وہ عالم بنے، جو غاصب تھے وہ امین بنے، جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے۔ اور رسول اللہ نے سب سے پہلے طلب علم والی صفت والا بنا دیا اور ہر آدمی کو علم کا شوق دے دیا اور ہر آدمی کو علم کا شوق والا بنا دیا۔
اور اسی طرح ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے اس پرفتن دور کے اندر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو امت کے بچوں کو تعلیم دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج معاشرے میں نظر دوڑائی جائے، جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے کہ ہم دین کا کام آسانی سے کر سکیں، اندرون اور بیرون کے حالات سے نمٹ سکیں، ختم نبوت پر کام کر سکیں، تحفظ ناموس صحابہ پر کام کر سکیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مدارس کا دفاع کر سکیں، دعوت و تبلیغ پر کام کر سکیں، تصوف اور سلوف پر کام کر سکیں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ، یہ گلشن ختم نبوت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دینے پر گامزن ہے۔ الحمدللہ استاد محترم کی شفقت ہے، محبت ہے۔ جب میں پہلے استاد محترم کی خدمت میں آیا کرتا تھا تو میرے بھائیوں یہاں ایک ویرانہ تھا، یہ لوگ دستگاہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک مسجد اور چھوٹے سے صحن کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں، استاد محترم کی محنت ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ مدرسہ ختم نبوت اور تمام دینی مدارس کا ساتھ دیں اور حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہالت تھی، جب حضور آئے تو رحمت ہی رحمت ہو گئی، اسی لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک شہر اور ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے مالک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں، عالم عقبہ کے لیے، عرش معلیٰ کے لیے، تحت الثریٰ کے لیے، میرا محبوب تو رحمت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے مالک رحمت بنا کر بھیجا، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے تو رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بس آخر میں اتنا کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔